خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں نماز پڑھی جا رہی ہے آج کل، تو اس میں ہم نے رکوع وغیرہ کا بحث ختم کیا. تو رکوع کے بعد آتا ہے تذکرہ سجدے کا، لہذا سجدہ. اور سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ایک نہیں ہوتا، بلکہ سجدہ کا مطلب ہے سجدتین، دو سجدے. تو نمبر ایک، سجدہ کیسے کیا جائے گا، سجدہ کسے کہیں گے، اور نمبر دو اس میں کچھ، اور اس کے بعد ذکر سجدے کی الگ سے ہوگا ذکر. اور ذکر میں ہم تین باتوں کا تذکرہ کریں گے، 1 2 اور 3. اور سجدہ کے بارے میں 1 اور 2. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کس چیز کو کہیں گے؟ سجدہ کرنا. سجدہ کرنے کا مطلب ہے جب رکوع آدمی کرتا ہے تو رکوع کے بعد اٹھتا ہے پورا سیدھا بدن ساکن کر کے کھڑا، اور چلا جاتا ہے سجدے کے اندر. اور سجدہ کیا مطلب ہے کرنا؟ سجدہ کا مطلب ہے مساجد سبع جو ہیں، مساجد سبع یعنی پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کا اگلا سرا، یہ 7 کے 7 چیزیں مساجد سبع زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. مساجد سبع یعنی پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے زمین پر لگنا، زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب سجدے میں جب اس نے یہ سب چیزیں رکھی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ذکر پڑھنی ہے، سجدے کا ذکر. اور اس میں کیا ہے؟ 1 منٹ، وہ ذکر بعد میں آ جائے گا، پہلے یہ سجدے پر رکھنا. اس میں ایک احتیاط کے لیے ایک نقطہ ہے، اسی لیے میں نے یہاں نمبر 2 لکھا. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ مساجد سبع زمین پر رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو کوئی چیز ان 7 میں سے اگر آپ جان بوجھ کر اٹھائیں بیچ میں سجدے کے دوران تو نماز باطل ہو سکتی ہے. جان بوجھ کر کوئی بھی مساجد سبع میں سے عضو زمین پر سے اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، الا اگر آپ نے ذکر ختم کیا یا ذکر کے بیچ میں کہیں ذکر روک لی اور کوئی چیز اٹھا لی، جیسے آپ کا انگوٹھا تھک گیا
یا انگوٹھے میں زخم ہے تو درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کی اٹھایا تھوڑی دیر کے لیے پھر واپس رکھا، باقی ذکر بعد میں پڑھی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پیشانی کسی صورت میں اوپر نہیں اٹھنی چاہیے۔ باقی اعضاء جو ہیں 6 ان کو آپ اٹھا سکتے ہیں بحالت اضطرار، یعنی مجبوری کی حالت میں اضطراری طور پر کوئی آپ کو پیش آ رہی ہے عذر، اس عذر کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے ذکر کو روکنا پڑے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ لازمی ہے، یعنی یہ کہ جان بوجھ کر، نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی عضو زمین سے اٹھایا جائے، زمین سے اٹھایا جائے تو نماز باطل ہوگی، تو نماز باطل ہوگی۔ اللہ میں نے آپ کو بتایا کس صورت میں، اللہ یہ کہ ذکر میں آپ نہیں ہیں، ذکر میں مشغول نہیں ہیں، تو کسی وجہ سے آپ کسی عضو کو اٹھائیں گے حرج نہیں ہے، لیکن پیشانی کے بغیر، پیشانی نہیں۔ تو یہ ہے دوسری بات اس زمین پر مساجد 7 رکھنے کے سلسلے میں۔ پھر آئیں گے ذکر پر۔ آپ صرف پوائنٹس لکھا کریں تاکہ مختصر ہو، پورے کا پورا آپ لکھ رہے ہیں جیسے آپ بیان دے رہے ہیں، ہاں اخباری بیان دے رہے ہیں، مختصر لکھا کریں۔ کیا لکھا جو کچھ لکھنا تھا؟ اچھا، آپ ذکر کے بارے میں، ذکر پہلی بات، آپ کوئی بھی ذکر پڑھیں کافی ہے، کوئی بھی ذکر کافی ہے، کوئی بھی ذکر آپ پڑھیں کافی ہے، لیکن احتیاط واجب ہے۔ احتیاط واجب کیا ہے؟ 3 دفعہ سبحان اللہ، یا 1 دفعہ ذکر سجدہ کون سا؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا جائے، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا جائے۔ لیکن جو بھی ذکر کرے، ہم نے کہا نا کوئی بھی ذکر کافی ہے، یا 3 دفعہ سبحان اللہ سے یا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو، اس سے کم نہ ہو۔ جیسے آپ کہیں گے اللہ کافی ہے ذکر ہے، لیکن 3 دفعہ سبحان اللہ کے برابر یا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے برابر یا زیادہ، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ذکر۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کیا سجدہ ختم ہو گیا، پہلا سجدہ ختم کرنے کے بعد، نمبر 2 یہ پہلا سجدہ تھا، پہلا سجدہ ختم کرنے کے بعد ختم کر کے بیٹھیں گے، اس کو تقعد کہتے ہیں، نہیں سوری، بیٹھیں گے لیکن بدن ساکن ہونا چاہیے، یعنی بدن ساکن ہو، بدن ساکن ہو، جب بیٹھیں گے تو بدن ساکن ہونا چاہیے، اور جب بدن میں کو سکون حاصل ہوا، یعنی آپ بیٹھ گئے سکون کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سجدہ کیا اور دوبارہ اٹھے اور ایک دم سے واپس سجدے میں چلے گئے، ایسا اکثر ایسا کرتے ہیں لوگ، سجدے پر سے اٹھے اور پورا بیٹھے نہیں تو ایک دم واپس سے دوسرے سجدے میں چلے گئے، سکون حاصل نہیں کرتے ہیں، نہیں،
سکون پہلے حاصل کرنا ہے، تب جا کے دوسرے سجدے میں چلا جانا ہے. پھر دوسرے سجدے کو بجا لائیں. پھر دوسرے سجدے کو بجا لائے، سجدتین ہو گیا تو سجدہ آپ کا ہو گیا. سجدہ یعنی سجدتین، سجدہ یعنی سجدتین، دو سجدے کو سجدتین کہتے ہیں. اب یہاں تیسری بات یہ کہ ایک چیز کا خیال رہنا چاہیے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کی پیشانی اور جائے سجدہ جو ہے، سجدگاہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، جائے سجدہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی پیشانی اور سجدے کی جگہ کے بیچ میں حائل ہو، رکاوٹ بنے. آپ کی پیشانی کو سجدگاہ پر، آپ نے سجدہ کیا پتے پر، درخت کے پتے پر، اس پتے اور آپ کی پیشانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. جیسے سجدگاہ آپ کا ہے اور تربت ہے، لیکن میل پڑی ہوئی، اس میں جمی ہوئی ہے میل، اور میل ہونے کی وجہ سے آپ کی پیشانی تربت کے ساتھ نہیں مل رہی ہے، میل کے ساتھ مل رہی ہے، تو یہ سجدہ صحیح نہیں ہے، اس لیے نماز باطل ہوگی. کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر حائل ہوئی کوئی چیز تو سجدہ باطل، اور سجدہ باطل تو نماز باطل. ایک منٹ. ہاں ایک چیز ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سجدگاہ میل لگ گئی، آپ نے صاف کیا، لیکن اس پہ جو رنگ بدلا ہوا ہے وہ رنگ نہیں اترتا ہے، سیاہی اس پر پڑی ہوتی ہے، تھوڑا سا گدلا ہوتا ہے سجدگاہ، لیکن میل نہیں ہوتی. اگر ایسا ہو اسے حائل نہیں سمجھا جائے گا. یعنی رنگ سجدگاہ کا، چاہے وہ لکڑی کا سجدگاہ ہو، مٹی کا سجدگاہ ہو، تربت کا سجدگاہ ہو، تو اس کا رنگ بدلا ہوا ہے لیکن میل نہیں جمی ہوئی اس پر، تو سجدہ صحیح ہے. میل جمی ہوگی تب سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور نماز باطل ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ پوچھ رہے تھے کچھ. اس میں کوئی حرج نہیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہوتے ہوئے بھی پیشانی آپ کی مل جائے گی سامنے جو ہے اس کے ساتھ، پانی حائل نہیں بنتا ہے. ہاں کبھی آپ نے تیل وغیرہ اتنا زیادہ لگایا ہو کہ آپ کا وضو بھی صحیح نہیں، مسر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ تیل بھی بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تب تو پہلے سے وضو ہی باطل ہے، تو نماز کا باطل ہونا یقینی ہے نا. حائل کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، چاہے میل ہو، چاہے چکنائی ہو، چکنائی بھی حائل ہے، چکنائی ہو، کوئی چیز لگی ہوئی ہو. آپ کبھی سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے تنکے لگ جاتے ہیں اور وہ تنکے بیچ میں رہیں گے آپ کے اور سجدگاہ کے درمیان، تو سجدہ نہیں ہو پائے گا. کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے الا اگر جبیرہ ہو. جبیرے کے احکام مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سجدے کے بارے میں. اب سجدہ کن کن چیزوں پر صحیح ہے، ضروری ہے کہ کس کس چیز پر صحیح ہے. یعنی صحیح سجدہ کیا ہے، صحیح سجدہ کس چیز کو کہے، یعنی کس کس چیز پر صحیح چیزیں کن کن چیزوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک وغیرہ وغیرہ. نمبر ایک ہے زمین اور زمین سے اگنے والی چیزیں، جیسے گھاس، پتے وغیرہ وغیرہ.
لیکن جو کھائے نہ جاتے ہوں، غیر خوردنی ہوں. غیر خوردنی یعنی جو کھائے نہ جاتے ہوں، جو غیر خوردنی ہوں یعنی کھائے نہ جاتے ہوں. آپ مولی کھاتے ہیں اور کبھی مولی کے پتے بھی کھاتے ہیں تو مولی کے پتے پر سجدہ نہیں ہو سکتا. زمین، مٹی، زمین، اس پر پتھر کہیں ہو، زمین والا پتھر، تو وہ بھی جس کو زمین کی کہا جا سکے. زمین یعنی وجہ الارض، اس پر ریت بھی ہو، کنکر بھی ہوں، آپ سمجھے نا، بولڈرز ہوں، لیکن زمین کیا حصہ ہے تو آپ اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. اور زمین سے اگنے والی چیزیں، گھاس پھوس، سجدہ کیا جا سکتا ہے. زمین سے آپ کا کوئی درخت ہے اور اس کا پتا ہے، جیسے ملبری ٹری ہے، اس کا پتا ہے، زمین سے اگنے والا ہے، آپ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بشرطے کھائی جانے والی نہ ہو. جیسے پتے ہیں کھائی جانے والی سبزی کے، بند گوبھی کے پتے، پھول گوبھی موٹا سا ہے، اچھا سا سجدہ کا بنے گا، نرم بھی ہے تو لگاؤ سجدہ. نہیں، کھایا جاتا ہے، اس پہ سجدہ صحیح نہیں ہے. زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس پہ سجدہ کیجئے، لیکن کھائے جانے والی چیز نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نمبر 1. ہاں نہیں، زمین کا حصہ آپ الگ کریں گے نہیں چلے گا. زمین میں ہے تو آپ کیجئے سجدہ، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وجہ الارض جسے کہا جائے، وجہ الارض، آپ سمجھ رہے نا. آپ پتھر لائیں گے اور مکان بنانا ہے تو جمع ہو گئے تو ایک پتھر اٹھا کے اس پہ سجدہ کریں گے نہ، ایسا نہیں کریں گے. حالانکہ ایسا جائز بھی ہے، ابھی آئے گا آگے. تو نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ وجہ الارض میں آتا ہے، وجہ الارض میں آتا ہے. نمبر 2، چیزیں زمین سے اگتی ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں ہم نے کیا کہا؟ جو غیر خوردنی ہو. کس کے کھانے کی نہ ہو؟ انسانوں کی. لیکن زمین کے سے اگنے والی چیزیں اگرچہ حیوانات کھاتے ہوں، حیوانات کھاتے ہیں تو ان پر سجدہ صحیح ہے. کھاتے ہیں، حیوانات کھاتے ہیں. حیوانات جب کھاتے ہوں، جن چیزوں کو کھاتے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن انسان ان میں سے کوئی چیز کھاتا ہو تب نہیں. شلگم کے پتے گائے کھاتی ہے، ہم کہیں گے تب کھایا سجدہ کیا جا سکتا ہے اس پر. نہیں، پہلے والے دفعہ سے وہ جائز نہیں، اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کھاتا ہے. جانور کھائے تو کھائے، اس چیز پر سجدہ آپ کر سکتے ہیں. گھاس جانور کھاتا ہے، سجدہ کیا جا سکتا کیونکہ انسان نہیں کھاتا ہے. لیکن جو چیزیں گھاس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کہیں نہ کہیں کھاتے ہیں، تو ایسی چیز بھی اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں. کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سبزے میں ہوتی ہیں، گھاس کے اندر ہوتی ہیں، آپ رہے نا، لیکن انسان کھاتے ہیں. اور یہاں جو ہمارے مضافات ہیں، مضافات میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جاتی ہیں اور وہ جمع کرتی ہیں، تو موسم بہار میں جب کوئی سبزی نہیں ملتی ان سبزیوں کو کھاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ جانور بھی کھاتے ہیں انہیں. تو یہ نمبر 2. نمبر 3، پھول پر آپ سجدہ کر سکتے. پھول، لیکن کون سے والے پھول؟ جو غیر خوردنی ہوں. جو غیر خوردنی پھول جو کہ کھائے نہ جاتے ہوں ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. کیا کوئی پھول ہیں جو کھائے جاتے ہیں؟ گلاب کے پھول کشمیری والے کھائے جاتے ہیں، نہیں کیا جا سکتا سجدہ. پنجابی پھول، پنجابی گلاب کھایا نہیں جاتا ہے، آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اور کوئی پھول ہیں جو کھانے والی چیز ہیں، ایک کشمیری گلاب ہے،
اور کوئی؟ ہاں جی، آپ زیادہ گھر سے باہر نہیں گئے ہیں؟ ہاں، کیا چیز؟ کیا بولا؟ سن فلاور. سن فلاور کھاتا ہے کوئی؟ نہیں کھاتے سن فلاور. اس پر سجدہ کر سکتے. سن فلاور کے بیج ہوں تو وہ نہیں، ہم فلاورز کی بات کریں. کوئی پھول ہے اور جو کھایا جاتا ہے؟ ہاں کیا؟ خالی گلاب کشمیر، اور وہ بھی کشمیری نہیں. ایک اور دو پھول اور ہے. ایک بہی کا پھول، بہی، بمچونٹ بمچونٹ کا پھول، گلے بہی، اور اس کی تو خمیر بھی بنتی ہے. اور ایک اس کو کہتے ہیں بنفشہ، وہ بھی کھایا جاتا ہے. ایک اور اس کو کہتے ہیں گاؤ زبان، کشمیری میں کاہ زبان کہتے ہیں. کشمیری میں کی فارسی زبان، فارسی لفظ کاہ زبان، بنفش، بہی، بہی کا پھول. اور جیسا اس نے کہا کشمیری گلاب کا پھول کھایا جاتا ہے. ہاں کیا؟ نا صحیح ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے کیونکہ اس کو بھی کھایا جاتا ہے، البتہ سکھا کے. نیلا ہو تو آپ کبھی کھلانا. اس کو کھایا جاتا ہے، اس پر سجدہ صحیح نہیں. جس پھول کو بھی کھایا جاتا ہے اس پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد کھائے نہ جائے تو سجدہ صحیح ہے. چونے کا پتھر، لائم سٹون، چونے کا پتھر یعنی لائم سٹون، لائم سٹون، چونے کا پتھر. اور ایک گچ کا پتھر، گچ جانتے ہیں؟ گچ کا پتھر، گچ کا پتھر بھی اور گچ بھی، دونوں چیزیں. گچ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، پیپر میشی والے خوب جانتے ہیں نا. گچ کا پتھر. اور پھر پکا ہوا چونا، چونا پکا ہوا، چونے کا پتھر بھی اور چونا پکا ہوا. پکا ہوا چونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چونا، ایک پکا ہوا چونا. پکا ہوا چونا مطلب ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں لائی کڑت، لائی کڑت یعنی گرمی دے کے آگ پہ اس کو پہلے پکایا جاتا ہے. پھر وہ زیادہ تیز، ہاتھ وغیرہ ورنہ جل جاتے ہیں. تو جب پکا ہوا چونا ہو اسے ہاتھ وغیرہ نہیں جل جاتے. پکا ہوا چونا. اور اینٹ، آپ کو کچھ نہ ملے تو اینٹ سے، اینٹ پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اینٹ سمجھ رہے نا؟ اینٹ. اور مٹی کا کوزہ، مٹی کا کوزہ، کوزہ یعنی پیالہ، مٹی کا پیالہ ہوتا ہے نا وہ کومہار کے پاس. کومہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے ان کے یہاں ہوتے ہیں مٹی کے کوزے ان کا. اور ایسے اور برتن بھی مٹی کے بیکڈ ٹکڑا ہو، ٹھیکری جس کو کہتے ہیں، ٹھیکری پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، اگرچہ کچھ مراجع کے پاس یہ صحیح نہیں ہے. تو اور اس کے بعد اگر ڈھیلی مٹی ہو، کبھی مٹی ڈھیلی ہوتی ہے یعنی سجدگاہ کی صورت میں نہ ہو، ڈھیلی مٹی ہو یعنی کھلی مٹی ہو، ڈھیلی مٹی، جب اس پہ سجدہ کریں تو نیچے دس جائے گی. لیکن نیچے دس کر اگر پیشانی ساکن ہو گئی پھر سجدہ صحیح. اگر ساکن نہ ہوئی تب سجدہ صحیح. سجدہ ساکن ہونا چاہیے پیشانی، ورنہ سجدہ نہیں. کاغذ، اگلی چیز کاغذ. اور کون سا والا کاغذ؟ جو کہ ایسی چیز کا بنا ہو جن پر سجدہ جائز ہے، جیسے لکڑی کا بنا ہو. پیپر پلپ سے کاغذ بنتا ہے، پیپر پلپ سے. کاغذ کے درخت ہوتے ہیں، وہ برزہ جسے کہتے ہیں کشمیری برزہ، کاغذ
बुर्जा कागज़, पेपर पल्प का कागज़, कभी रोई से बनाते हैं कागज़, कभी ये जो होते हैं ना ये कपड़े कूट कूट के फिर उनका कागज़ बनता है। कश्मीरी कागज़ पहले हुआ करता था, कागज़ पर सजदा जायज़ है क्योंकि वो ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है जो कि ज़मीन से उगते हैं, इसलिए उस पर भी सजदा जायज़ है। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें आ गई जिन पर सजदा जायज़ है। तो गैर काबिल सजदा आप जल्दी में करें ताकि आगे चले जाएं। आप अब ऐसे ही याद रखें, बाद में आप लिख सकते हैं। एक खाने की चीज़ें सजदा सही नहीं, यानी गैर काबिल सजदा जो चीज़ें हैं। खाने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं। पहनने की चीज़ें, आपका कपड़ा है, आप कपड़े डालेंगे उस पर सजदा करेंगे नहीं। पहनने की नहीं, खाने की नहीं। मादनियात नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, फेरोज़ा नहीं, अकीक नहीं, इस पर सजदा नहीं। अंगूर के पत्ते ताज़ा अगर हों, ताज़ा अंगूर के पत्ते, खुश्क पत्ता हो तो आप सजदा कर सकते हैं। ताज़ा क्यों और खुश्क क्यों नहीं? क्योंकि ताज़ा खाए जाते हैं अंगूर के पत्ते, खुश्क अंगूर के पत्ते खाए नहीं जाते। और फिर ज़मीन से उगने वाली खाई जाने वाली दवाइयाँ, जैसे मैंने कहा बुनफ्शा, बिही के वो, चूँकि खाई जाने वाली इसलिए उन पर सजदा नहीं। सही है कि नहीं? और फिर घास जो एक जगह खाई जाती है दूसरी जगह नहीं खाई जाती। कश्मीर में खाते हैं, इराक़ में नहीं खाते हैं, तो अराकियों को भी सजदा उस पर सही नहीं होगा। एक जगह खाए जाते दूसरी जगह नहीं खाए जाते। और फिर फल होंगे कच्चे तो उन पर भी सजदा जायज़ नहीं है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।